السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع اللهم إنا بك وإليك اللهم إنا بك وإليك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ فضیلت باب علماء کرام، مشائخ، قراء اور خطباء عظام اور محترم و مکرم بزرگوں اور بھائیوں اور بہت ہی قابل قدر اور لائق تکریم وہ بیٹیاں جو اس مدرسے میں زیر تعلیم ہیں، اور بالخصوص وہ بیٹیاں جنہوں نے صحیح بخاری درسن پڑھی ہے اور اس کی اپنے استاد گرامی سے تعلیم حاصل کی ہے، اور اس کی تکمیل کے لیے اور ان کی عزت افزائی کے لیے آج کی یہ تقریب منعقد ہوئی ہے۔ حضرات گرامی، دین اسلام یہ اللہ رب العزت کا مقرر کردہ اور پسند فرمودہ دین ہے، جو ہماری زندگی کے لیے لائحہ عمل بھی ہے اور دستور حیات بھی ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے یہ دین مقرر کیا ہے، اور انسانوں کی بھلائی اور بہتری، سعادت اور انسانوں کی کامیابی اس دین کے مطابق اپنی زندگی کو چلانے میں ہے۔ دین کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں تو اللہ رب العزت ان کے لیے بہت ہی زیادہ آسانیاں پیدا کرتے ہیں، اور دنیا کی زندگی بھی ان کی اچھی ہو جاتی ہے، اور برزخ کا مرحلہ بھی آسان ہو جاتا ہے، اور محشر میں بھی اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرمائے گا، اور وہ سختیاں بھی ان کے لیے اللہ رب العزت ان کو محفوظ رکھے گا، اور وہ ان میں مبتلا نہیں ہوں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو جنت کا وارث بنا دے گا۔ اور اگر کوئی انسان اس دین سے بے بہرا ہے اور اس دین سے لا تعلق ہے، کوئی غرض نہیں، کوئی واسطہ نہیں، کوئی شوق نہیں، کوئی پرواہ نہیں، ایسے ہی زندگی گزار رہا ہے جس میں اس دین کا کوئی رنگ نہیں ہے اور اس دین کی کوئی روشنی نہیں ہے، اور وہ ایسی زندگی گزار رہا ہے جس میں دین کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی، تو پھر ایسے آدمی کی یہ زندگی بھی بربادی والی زندگی ہے، اور پھر آگے سے آگے مشکل سے مشکل اور زیادہ دکھ تکلیف والی زندگی اس کے لیے اللہ رب العزت نے رکھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سچا مسلمان بن کے اللہ رب العزت کا فرما بردار اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ دین اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے
لوگوں تک پہنچایا. مقرر اللہ نے فرمایا. شرع لکم من الدین، اللہ نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے دین. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، جس کی اللہ نے تلقین اور وصیت فرمائی تھی حضرت نوح علیہ السلام کو. ما وصینا به نوحا والذی اوحینا الیک، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اللہ رب العزت نے اسی دین کی وحی فرمائی ہے. وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اولو العظم پیغمبروں کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ذکر فرمایا. ما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین، اور انہیں کہا کیا تھا کہ اس دین کو قائم کرو، اس دین کو قائم کرو. یہ دین تمہاری زندگیوں میں نظر آنا چاہیے، تمہارے اعمال کے اندر یہ دین لوگوں کو دکھائی دے کہ یہ اس دین کے پیروکار ہیں، اور ان کا دین ان کو ایسے اعمال کے اوپر لگاتا ہے جو یہاں ہر انسان کے لیے، جو بھی یہاں بسنے والے ہیں ان کے لیے خیر و برکت کا باعث بنتے ہیں. اور جو خود دین کے اوپر عمل کرنے والا ہے وہ تو اللہ رب العزت کا بہت ہی محبوب بندہ ہے. جو اللہ کے دین کے اوپر زندگی گزارتا ہے وہ اللہ کا دوست ہے. اور جو لوگ اللہ کے دین سے منہ موڑتے ہیں وہ لوگ اس زمین کے اوپر فساد مچانے والے ہیں. اس زمین کی صالحیت اور اس زمین کی سالمیت اور اس کی حفاظت اور اس کا باقی رہنا اور اس کا درست رہنا اس دین کے ساتھ وابستہ ہے. جب تک یہ دین موجود ہے اور اس پر عمل کرنے والے موجود ہیں اور اس کا تسلسل کہ بڑوں سے لیا، عمل کیا اور آگے پہنچایا، یہ اس دین کا تسلسل موجود ہے، اس وقت تک اللہ رب العزت اس جہان کو قائم رکھے گا، یہ دنیا قائم رہے گی. اور جب یہ دین اٹھ جائے گا اور دین نہیں رہے گا اور لوگ دین کو پہچاننے والے نہیں رہیں گے تو اللہ رب العزت پھر اس دنیا کی بساط لپیٹ دے گا اور یہاں کچھ باقی نہیں رہے گا، ہر چیز ختم کر دی جائے گی. تو دین جو ہے یہ اس زمین کی سلامتی، تحفظ، بقا اور حفاظت کا ذریعہ ہے. اس لیے اس دین کے اوپر بہت محنت کرنی چاہیے، اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو سیکھنے کے لیے، اس کو اپنے عمل میں اتارنے کے لیے، اور پھر اس کے جو حدود ہیں، اس کے جو احکام ہیں ان کو قائم رکھنے کے لیے حدود کا تحفظ کیا جائے، احکام کی پابندی کی جائے، اور پھر اس کو اگلی نسلوں کی طرف منتقل کیا جائے اور لوگوں کے اندر اس دین کا ایسا شعور بیدار کیا جائے کہ لوگ اس دین کے ساتھ جڑ جائیں. اور یہ دین اللہ رب العزت نے ہمارے لیے پسند فرمایا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، اور مسلمانوں میں اللہ رب العزت نے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونا یہ بہت بڑا شرف ہے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہادی ہیں، ہمارے رہبر ہیں، ہمارے معلم ہیں، ہمارے مربی ہیں، ہمارے نبی اور رسول ہیں صلوات اللہ وسلامہ علیہ. اور جتنے وہ ہمارے خیر خواہ ہیں اور جتنا انہوں نے ہمارے لیے اللہ رب العزت سے مانگا ہے ہماری سلامتی کے لیے، ہماری آسانیوں کے لیے اور ہماری نجات اور اخروی اور دنیوی کامیابیوں کے لیے، انہوں نے اتنا اللہ رب العزت سے مانگا ہے اتنا شاید کسی نبی نے نہیں مانگا ہوگا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محسن ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رحمت ہے، بلکہ وہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے جو اللہ نے ہمیں تحفے میں دی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا الرحمت المہدات، میں اللہ کی وہ رحمت ہوں جو اللہ رب العزت نے تمہاری جھولی میں ڈال دی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کے علم بردار تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کا عملی نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کیا. اور یہ دین اس طرح محفوظ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو اس کا متن ہے، اس دین کا جو اصل ہے وہ ہے قرآن مجید. قرآن مجید یہ اس دین کا مجموعہ ہے. جو دین اللہ رب العزت نے پسند فرمایا ہے وہ اللہ نے اس قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے. اور پھر اس دین کا بیان اور اس قرآن کی تفصیل، عملی تفصیل اور قولی تفصیل اور اس کے مطابق زندگی گزار کے لوگوں کے لیے عملی نمونہ پیش کرنا، یہ اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ذریعے
اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بیان فرمایا ہے کہ قرآن پر عمل کیسے کیا جاتا ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا، اور قرآن مجید کے مطابق زندگی کیسے بسر کی جاتی ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی لوگوں کے لیے نمونہ ہے، لوگوں کے لیے یہ اسوہ ہے اور قدوہ ہے کہ لوگ اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا تھے، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر، آپ سے سیکھ کر، آپ سے سن کر اس دین کو قبول کیا، اور پھر اس دین کے اوپر اس طرح عمل کیا جس سے اللہ رب العزت ان سب سے راضی ہو گیا۔ انہوں نے عمل کر کے دکھا دیا، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا اس کو جیسا آپ نے کیا ویسے ہی انہوں نے قبول کر لیا، اور جو حکم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اس حکم کی بھی ویسے ہی تعمیل کرتے تھے۔ جو بات سنتے تھے کہ اللہ کے رسول کا یہ حکم ہے فوراً مان لیتے تھے، اور جس چیز کے بارے میں بتایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک لیا یا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں روک دیا، تو بے شک کتنا ہی کوئی اس چیز کا عادی تھا اور اس چیز کے اندر اس کی زندگی گزری تھی، لیکن جب اس کو ایمان لے آیا اور مسلمان بن گیا تو پھر اس نے ادھر آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا اور اس کی طرف ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا، اللہ کے لیے اس حرام اور اللہ کی ناپسندیدہ چیز کو چھوڑ دیا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، اور یہ دین کس چیز کا نام ہے؟ یہ قرآن اور حدیث کا نام ہے، جیسے کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ اللہ رب العزت نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی ہے۔ کتاب سے مراد یہ قرآن مجید ہے، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ تَنزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ، کتاب قرآن مجید ہے، اور حکمت اس قرآن مجید کے مطابق عمل ہے۔ حکمت اصل میں کہتے ہیں اس بات کو ہے کہ کوئی شخص ایسا صاحب الفکر اور سلیم العقل، عقل بھی اس کی سلیم ہو، فطرت بھی اس کی ٹھیک ہو، تو وہ کسی چیز کے متعلق سوچے اور اس کی سوچ بالکل صحیح ہو، اور پھر اس کے مطابق بولے اور اس کا بولنا بھی صحیح ہو، عمل کرے وہ بھی صحیح ہو۔ تو جو حقیقت واقعہ کے مطابق عمل کرتا ہے اور اس کے مطابق بولتا ہے اور اس کے مطابق فیصلے کرتا ہے وہ حکیم ہے۔ تو یہ حکمت ربانی اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی تھی، یہ حکمت تھی جو اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی۔ اسی کو کتاب و حکمت فرمایا اور اسی کو قرآن و سنت کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، آپ کو وہ علم دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس علم سے بے خبر تھے۔ ویسے اللہ کے بارے میں ایمان اور اللہ کے بارے میں محبت، اللہ کی محبت، اللہ پر ایمان اور اللہ رب العزت کے ساتھ بندگی کا تعلق، اللہ رب العزت کے ساتھ بندگی کا تعلق، عبادت کرنا، جیسے دین ابراہیمی کی کچھ باقیات ان عربوں کے اندر موجود تھیں اور اس کے مطابق وہ حج بھی کرتے تھے اور قربانی بھی کرتے تھے اور اللہ رب العزت کو مانتے بھی تھے، عبداللہ نام رکھتے تھے، عبد الرحمن نام رکھتے تھے، تو وہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مطابق آپ نے زندگی گزاری، لیکن تفصیلات کا پتہ نہیں تھا۔ ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، آپ نہ تو دین کی تعلیمات کی پوری طرح تفصیل کے ساتھ واقف تھے اور نہ اس قرآن مجید سے آپ واقف تھے۔ ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء وانک لتہدی الی صراط مستقیم۔ تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کتاب و حکمت عطا فرمائی۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت نے یہ کتاب و حکمت اور یہ قرآن و سنت عطا کر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے نبوت اور رسالت سے سرفراز کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو یہ دین قرآن اور سنت کے اندر محفوظ ہے۔ یہ قرآن مجید اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ پہلی کتابیں ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے جو لوگ ان کتابوں کو مانتے تھے اور ان کے وہ پیروکار تھے ان کے ذمے لگایا تھا کہ وہ ان کی حفاظت کریں، جیسا کہ
اللہ رب العزت نے فرمایا انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ھادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ۔ یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس کی حفاظت کریں، ان سے استحفظوا، ان سے حفاظت طلب کی گئی کہ وہ اس کی حفاظت کریں۔ اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری ان کی طرف منتقل کر دی تھی، ان پر ڈالی تھی، لیکن انہوں نے اسے ضائع کر دیا۔ نسوا حظا مما ذکروا بہ، جو ان کو دیا گیا اس کو چھوڑ دیا، اس کو بھلا دیا، فراموش کر دیا۔ اور اللہ اکبر، ایسا بھی ہوا کہ پھر انہوں نے اپنی طرف سے چیزیں بنا کے دین کے اندر شامل کر دی، دین کے اندر شامل کر دی۔ اللہ کا دین بھلا دیا جو اللہ نے اتارا تھا، اور اپنی طرف سے چیزیں اس میں شامل کر کے اس دین کو بدل دیا، بس کر دیا۔ جو پہلی کتابوں کے اندر کچھ احکام تھے ان کے اندر تحریف کر دی، ان کی شکل بدل دی، ان کو تبدیل کر دیا، اور کئی چیزیں ضائع کر دی، اور کئی چیزیں اس میں اپنی طرف سے شامل کر دی، جیسا کہ اللہ جل شانہ نے سورہ بقرہ کے اندر تفصیل کے ساتھ یہ بتایا ہے۔ تو انہوں نے ایسا کیا، لیکن قرآن مجید اللہ رب العزت نے نازل فرمایا، اور یہ نازل فرمایا اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی اور رسول پر، خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر نازل فرمایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، لا نبی بعدی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت نے نبوت اور رسالت میری ذات پر ختم کر دی ہے، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اب اللہ رب العزت نے یہ قرآن مجید جو اس دین کی اصل ہے، جس میں اللہ رب العزت نے اس دین کے کلیات اور اس کے اصول اور اس کی بنیادیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہیں، اور اس کی تفصیل وہ قرآن کا بیان ہے، اور اللہ رب العزت نے اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، جیسا کہ سورہ قیامہ کے اندر فرمایا اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، اس قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کر دینا، محفوظ کر دینا۔ علینا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، اور پھر اس کو آپ کی زبان پر جاری کر دینا، یہ بھی ہمارے ذمہ ہے۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، آپ کو ہم پڑھائیں گے آپ بھولیں گے نہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ تقرأہ نائما و یقظان، آپ سوتے میں بھی قرآن پڑھیں گے اور جاگتے میں بھی قرآن پڑھیں گے۔ آپ کو اللہ رب العزت نے ایسا پڑھایا کہ آپ سوتے میں بھی پڑھتے تھے اور جاگتے ہوئے بھی پڑھتے تھے، تقرأہ نائما و یقظان۔ اور اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ اس کو پانی جو ہے وہ ختم نہیں کر سکتا اور آگ اس کو جلا نہیں سکتی، یعنی قرآن مجید دریا برد ہو جائے یا قرآن مجید کے نسخے جلا دیے اور قرآن مٹ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا ایسا انتظام کیا ہوا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر کے اندر بھی محفوظ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی اس کو حفظ کیا تھا، اور پھر اس قرآن کے حفظ کرنے کا ایسا سلسلہ اللہ رب العزت نے قائم فرما دیا اور جاری فرما دیا کہ آج الحمدللہ قرآن مجید کے لاکھوں حافظ ہیں، اور مسلمان امت کے اندر کروڑوں حافظ ہو گزرے ہیں قرآن مجید کے، اور ایسے ایسے حافظ ہوتے ہیں کہ جو بہت جلدی کے ساتھ اور بہت ضبط و اتقان کے ساتھ قرآن مجید کو یاد کر لیتے ہیں، اور اس قرآن کے پڑھنے کا اور اس کو سمجھنے کا جو علم ہے وہ قراءات کی صورت میں، تفسیر کی صورت میں، اور قرآن مجید کی جو خدمات ہیں لغت کے لحاظ سے، اعراب کے لحاظ سے، بلاغت کے لحاظ سے، معنی کے لحاظ سے، اتنی بے شمار چیزیں ہیں کہ قرآنیات کی ایک لائبریری موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کی اس طرح حفاظت فرمائی کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا تھا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر، اس یاد دہانی اور اس لوگوں کی نصیحت کو اتارا ہے۔ نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اللہ نے کیسے حفاظت فرمائی؟ اس کے حافظ پیدا کر دیے، ایسے حافظ پیدا کر دیے کہ قرآن مجید ان کے سینے کے اندر محفوظ تھا، اور یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے، جیسا کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، قرآن مجید یہ آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، اہل علم کے سینوں میں محفوظ قرآن ہے، تو لوگوں کے سینوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو محفوظ فرمایا۔ قرآن اوپر سے لکھا ہوا نہیں آیا، لکھا ہوا لوح محفوظ میں موجود ہے، لیکن اللہ رب العزت نے یہ لکھا ہوا نہیں اتارا۔ موسیٰ علیہ السلام کو تو لکھی ہوئی تورات دی گئی تھی الواح کے اندر، لیکن یہ قرآن مجید اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتارا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں محفوظ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر اللہ نے قرآن جاری کر دیا۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ،
اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ اتارا، سینے میں محفوظ کر دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پہ جاری کر دیا اس کو۔ اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت فرمائی، اور امت کے اندر جب قرآن اترا تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی حفظ کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود قرآن کے حافظ تھے، حضرت زید بن ثابت قرآن کے حافظ تھے، حضرت ابی بن کعب قرآن کے حافظ تھے، سالم مولا ابی حذیفہ یہ قرآن مجید کے حافظ تھے، اور اس طرح دیگر صحابہ بھی تھے۔ صحابہ کرام قرآن یاد کرتے تھے، تو اور لوگوں کے حفظ کرنے سے قرآن محفوظ ہوا ہے۔ اور آج بھی الحمدللہ یہ جو ہمارے حفاظ ہیں کئی نابینا ہوتے ہیں لیکن اتنا قرآن مجید کا ان کو ضبط اور استحضار ہوتا ہے کہ وہ کسی ایک آیت میں بھی اٹکتے نہیں ہیں، چوکتے نہیں ہیں، شروع سے لے کر آخر تک ایسے تسلسل کے ساتھ پڑھ جاتے ہیں۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ وہ جو سعودی عرب کے مفتی اعظم ان کا انتقال ہوا ہے، کل کی بات ہے، تو وہ قرآن مجید کے حافظ تھے۔ ان کی آنکھیں ذرا کمزور تھیں لیکن انہوں نے قرآن مجید حفظ کیا ہوا تھا، اور پھر قرآن مجید حفظ کرنے کے ساتھ دوسری بہت ساری چیزیں جو قرآنیات کے ساتھ تعلق رکھنے والی ہیں وہ بھی حفظ کرتے تھے۔ آج کل کے جو ہمارے قراء ہیں، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور جزائے خیر دے، وہ قرآن مجید کی قراءات، قرآن مجید کے متعلقہ جو علوم و فنون ہیں، رسم کے اور دلائی کے، اور اس کی جو تلاوت کے وجوہ ہیں، ان سب کے بارے میں وہ بہت کچھ یاد کرتے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن مجید کو محفوظ رکھا ہوا ہے، اور اسی طرح جیسے قرآن کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے تو اللہ نے قرآن کا بیان بھی محفوظ رکھا ہے۔ قرآن کا بیان کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، وہ قرآن ہے۔ خانہ خلق القرآن، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق، آپ کا سلوک، آپ کا طرز عمل، آپ کی زندگی کیا تھی؟ قرآن تھا۔ جو قرآن میں کہا گیا ہے، قرآن کا مطلوب انسان 100% قرآن کے مطابق وہ مطلوب انسان جو کامل اور مکمل قرآن کا عملی نمونہ ہے، وہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل کیا گیا یہ لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہے، اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پر عمل کر کے قرآنی احکام کو پورا کیا اور ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح کاربند رہے، کبھی بھی کسی چیز میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے ادھر ادھر نہیں ہوئے، بالکل قرآن کے اوپر۔ اللہ رب العزت نے اس کی گواہی دی قرآن مجید میں، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ صراط مستقیم پر ہیں، آپ سیدھے راستے کے اوپر گامزن ہیں، سیدھے راستے کے اوپر چل رہے ہیں، سیدھے راستے کے آپ پیشوا اور امام ہیں، اور وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور آپ لوگوں کی رہنمائی بھی صراط مستقیم کی طرف کرتے ہیں، آپ صراط مستقیم کے رہنما ہیں، اور صراط مستقیم وہی ہے جس پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آپ کے صحابہ چلے ہیں۔ اور اگر اس کو چھوڑ کر کوئی اور صراط مستقیم ڈھونڈتا ہے اور کسی اور راستے پہ چلتا ہے تو وہ صراط مستقیم نہیں ہے، وہ ٹیڑھا اور غلط راستہ ہے جو انسان کو تباہی کی طرف لے کے جاتا ہے، جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے۔ یہ راستہ صراط مستقیم جس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں اور صحابہ چلے ہیں اور امت مسلمہ کے علماء اس کے اوپر چلتے ہیں اور ان کے پیچھے پھر امت کے عوام چلتے ہیں، یہ اللہ رب العزت نے محفوظ رکھا ہوا ہے، یہ مٹا نہیں، اس راستے کو اللہ رب العزت نے مٹنے نہیں دیا۔ اللہ رب العزت نے علمی طور پر، نظری طور پر بھی اس کو محفوظ رکھا ہوا ہے اور عملی طور پر بھی اس کو محفوظ رکھا ہوا ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال طائفۃ من امتی ظاہرین قائمین علی الحق، میری امت میں سے ایک گروہ، ایک جماعت ایسا رہے گا، مٹے گا نہیں، لا یزال رہے گا، قائم رہے گا، موجود رہے گا، لا یزال طائفۃ من امتی قائمین ظاہرین علی الحق، اس دین کے اوپر قائم رہیں گے اور وہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہوں گے، دکھائی دیں گے، موجود ہوں گے، لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ دین والے ہیں۔ لا یضرہم من خذلہم ولا من خالفہم، ان کو مخالفت کرنے والے اور ان کو بے یار و مدد کرنے والے، بے یار و مددگار کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہو سکے، نہ ان کا نقصان کر سکے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ تو اللہ رب العزت نے اس صراط مستقیم کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آج بھی پوری طرح ہمارے سامنے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے زندگی گزاری، آپ کے شب و روز ایسے تھے، آپ کے معمولات کیا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا کیسے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چال چلن کیسا تھا، یہ چیزیں محفوظ ہیں۔ کہاں محفوظ ہیں؟
قرآن میں بھی محفوظ ہے، قرآن مجید کے اندر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود ہے، اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر، آپ کی سنتوں کے اندر، آپ کی سیرت کے اندر بھی محفوظ ہے۔ اور کہاں محفوظ ہے؟ یہ ان کتابوں کے اندر بھی ہے، قرآن مجید میں، اور جو احادیث کی کتابیں ہیں ان کے اندر یہ محفوظ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، پورا ریکارڈ موجود ہے، ہر چیز کے بارے میں لکھا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ فرمایا، کیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ، تم غلط راستہ اسلام کو چھوڑ کر کفر کی طرف کیسے جاتے ہو؟ کیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ، اور تمہارے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں۔ قرآن موجود ہے، پڑھ کے سنایا جاتا ہے۔ آج بھی قراء پڑھتے ہیں، علماء پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی تفسیر کرتے ہیں، قرآن مجید کی تدریس کرتے ہیں اور قرآن مجید کی تعلیم دیتے ہیں۔ تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسول، اور تمہارے اندر اللہ کا رسول موجود ہے۔ ایسے بھی اللہ کے رسول موجود صلی اللہ علیہ وسلم کہ آج وہ زندہ ہوں اور وہ ہمارے درمیان موجود ہوں اور ہم ان کے پاس جا سکیں اور ان سے پوچھ سکیں، ایسا تو نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر اپنی زندگی گزار کے ملا اعلیٰ کی طرف، رفیق اعلیٰ کی طرف اللہ کے پاس چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے اندر محفوظ ہے، بالکل اسی طرح جیسے آپ اپنی زندگی کے اندر تھے، معطر اور بالکل محفوظ، اس میں کسی قسم کا تغیر نہیں ہوا۔ لیکن زندگی نہیں ہے، دنیاوی زندگی ختم ہو چکی، برزخی زندگی ہے، اور وہ کیسی ہے اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے، وہ ہماری عقل اور ہمارے ادراک سے ماورا ہے، ہم نہیں جانتے وہ کیسی زندگی ہے، وہ اللہ رب العزت جانتا ہے، یا جو اس زندگی کے اندر موجود ہے وہ جانتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا، صحابہ کی زندگی میں تو وہ موجود تھے، اور آج ہمیں بھی یہ قرآن ہمیں بھی مخاطب کرتا ہے نا، ہمارے لیے بھی قرآن ہے۔ تو ہمارے لیے جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وانتم تتلی علیکم آیات اللہ، وانتم تتلی علیکم آیات اللہ، آیات اللہ، اللہ کی آیتیں تم پر پڑھی جاتی ہیں، قرآن پڑھا جاتا ہے ہمارے اوپر، وفیکم رسول، اور تمہارے اندر اللہ کا رسول ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمارے سامنے موجود ہے ہمارے سامنے۔ اسی طرح علماء نے جو کتابیں لکھی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کیسے تھا، پورا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کی تفصیل موجود ہے، جیسے انسان ان کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس کے لیے امت کے اندر ایک ایسا بھی اپنا فضل فرمایا ہوا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ رمضان کے اندر عمرہ کر لیتا ہے، بیت اللہ جا کر عمرہ کر لیتا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسے ہی ہے، اتنا ثواب ملتا ہے اس کو جیسے اس نے میرے ساتھ حج کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے جو رمضان میں عمرہ کرتا ہے۔ تو یہ کیسے ہے؟ اس لیے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ کی تعلیمات موجود ہیں۔ جب ان کے مطابق انسان عمل کرتا ہے تو اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی نسبت اور اپنا تعلق اور اپنا رابطہ مضبوط کر لیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سیرت کے ساتھ، اپنی تعلیمات کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سنت کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جو زندگی کے تمام معمولات ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں، یعنی وہ چیزیں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی طور پر تو رفیق اعلیٰ کے اندر ہے، روح ان کی آپ وہاں ہے، اور قبر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر محفوظ ہے، لیکن آپ کی تعلیمات ہمارے اندر موجود ہیں اور وہ محفوظ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے محفوظ فرمایا ہے؟ جیسے قرآن کو لوگوں نے یاد کیا، اسی طرح حدیث کو بھی لوگوں نے یاد کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین یاد کرتے تھے، اور سب سے بڑے جو یاد کرنے والے تھے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی زیادہ حدیثیں پہنچی ہیں۔ ویسے وہ کہتے تھے کہ میں لکھتا نہیں تھا، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے تھے، اور ان کے پاس مجھ سے زیادہ حدیثیں ہیں، لیکن ہمارے پاس جو پہنچی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیادہ حدیث پہنچی ہیں، اس لیے کہ ان کو موقع ملا اور ان کو اللہ رب العزت نے ایسے شاگرد عطا فرمائے کہ جنہوں نے ان سے سیکھ کر پھر آگے منتقل کیا اور پھر آگے منتقل کیا، تو ان کی جو روایت کردہ احادیث ہیں وہ ہزاروں تک پہنچتی ہیں۔ تو
اللہ رب العزت نے ان کے ذریعے نا اس دین کو محفوظ کیا، اور دیگر صحابہ نے بھی، جس نے جو چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اس کو محفوظ کر لیا، اور صحابہ سے پھر تابعین نے سنا، تابعین سے اتباع التابعین نے سنا، اتباع التابعین سے تبع الاتباع نے سنا، پھر اس کے بعد محدثین تھے، پھر اس کے بعد فقہاء مجتہدین تھے، اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا، اور یہ سلسلہ چلتے چلتے پہنچا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے تک۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے تک حدیث کی کتابیں لکھی جا چکی تھیں، مصنف عبدالرزاق موجود تھا، مصنف ابن ابی شیبہ موجود تھا، سنن سعید ابن منصور موجود تھا، مسند احمد موجود تھا، مسند حمیدی موجود تھا، اور اسی طرح اور بھی مسانید تھے، اسحاق بن راہویہ کا بھی مسند تھا۔ لیکن ان کتابوں کے اندر ایسا تھا کہ جمع کرتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی، آپ کے فرامین بھی، آپ کی سیرت بھی، اور صحابہ کا بھی طرز عمل، صحابہ نے جو فتوے دیے، صحابہ نے جو عمل کیا، وہ بھی ان کے اندر محفوظ تھا۔ اور کئی چیزیں ایسی تھی کہ جس میں نقل کیا گیا ہے اور اس کے نقل کرنے والے وہ اتنے معتبر نہیں ہیں، صحیح بھی نقل کیا گیا اور کمزور بھی نقل کیا گیا، جو نقل کیا گیا وہ سارا جمع کر لیا۔ تو امام اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری کے استاذ تھے، امام احمد بن حنبل کے ساتھی ہیں، ایک ہی وقت میں تھے، اہل حدیث کے امام ہیں وہ۔ تو انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہماری مجلس میں ایک دفعہ انہوں نے ذکر کیا کہ کاش کو تم میں سے بندہ ایسا ہو جو صرف صحیح احادیث امت کے لیے عمل کرنے کے لیے جمع کر دے، صرف صحیح احادیث وہ جمع کر دے، تاکہ بالکل اطمینان کے ساتھ اور پورے وثوق کے ساتھ بندہ اس کے اوپر عمل کرے اور اس کو پتہ ہو کہ میں صحیح حدیث پر عمل کر رہا ہوں۔ تو یہ بات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں بیٹھ گئی، ان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی، اور پھر ایک ان کو خواب بھی آئی۔ خواب کیا آئی کہ وہ کھڑے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پنکھا جلا رہے ہیں اور مکھیوں کو ادھر آنے نہیں دیتے، ان کو دور کر رہے ہیں۔ تو تعبیر پوچھی تو بتایا گیا کہ آپ سے اللہ رب العزت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حفاظت کا کام لے گا، اور آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر جو لوگوں نے غلط چیز شامل کر دی ہے اس کو چھانٹ کر الگ کر دیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق عطا فرمائی، تو انہوں نے 16 سال کا عرصہ لگا کر یہ کتاب لکھی، 16 سال لگائے، پہلے علم پڑھا، سیکھا، اس کو جمع کیا، پھر اس کے اوپر اس کی چھان بین کی، اور اس کو چھانا، پھٹکا، دیکھا، بھالا، پوری طرح اس کی جانچ کی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے یہ کتاب لکھی، اور یہ کتاب لکھنے کے اندر ان کے 16 سال صرف ہوئے، اور انہوں نے پھر یہ کتاب لکھنے کے بعد لکھتے ہوئے بھی بڑا اہتمام کیا۔ جہاں کہتے ہیں کہ میں نے مکے میں شروع کی تھی لکھنی کتاب، اور میں نے یہ معمول بنایا ہوا تھا کہ جب بھی کوئی حدیث پہلے اس کے بارے میں جمع کرنا معلومات کا، اور اس کے رجال کے بارے میں اور اس کے متن کے بارے میں ساری چیزوں کو جمع کرنا، اور پھر جب وہ اس بحث تمہیز کے اندر پوری طرح مطمئن ہو جاتے تھے تو پھر یہ کہتے تھے کہ اب اس کتاب میں درج کرنا ہے۔ تو کتاب میں درج کرنے سے پہلے وہ کیا کرتے تھے؟ کہتے ہیں میں غسل کرتا، نماز پڑھتا اور اللہ سے دعا کرتا، یا اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میرے ہاتھ سے جو اس کتاب کے اندر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کر رہا ہوں وہ واقعتاً صحیح ہو، وہ واقعتاً صحیح ہو۔ تو جب مجھے اطمینان ہو جاتا تو میں اس کو ثبت کرتا تھا، اس کو درج کرتا تھا۔ اس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھی، اور ان کا جو کہتے ہیں ذخیرہ حدیث تھا جو انہوں نے جمع کیا ہوا تھا وہ 6 لاکھ احادیث تھی۔ 6 لاکھ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری حدیثیں جو ہیں وہ الگ الگ 6 لاکھ تھیں۔ محدثین کا جو ایک طریقہ ہے وہ یہ تھا کہ اگر ایک حدیث ہے نا وہ 3 سندوں کے ساتھ منتقل ہوئی ہے، اوپر راوی ایک ہی ہے لیکن اس کے ایک شاگرد نے ذکر کیا، پھر دوسرے نے ان سے لیا، پھر تیسرے نے لیا، پھر چوتھے نے لیا، 5ویں نے لیا، 6ٹھے سے لیا، اب یہ 6 حدیثیں بن جاتی۔ متن ایک ہی ہے لیکن اسانید کے ساتھ اس میں تعدد آ جاتا ہے، اس لیے اتنی تعداد ہے۔ ویسے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں وہ علماء کہتے ہیں کہ کوئی 30,000 کے قریب ہے، 30,000 کے قریب حدیث ہے، اور کچھ کا خیال ہے کہ دوسری بھی اگر جمع کر دی جائیں تو 40,000 کے قریب بنتی ہے۔ مسند امام احمد اس وقت ہمارے پاس جو سب سے بڑا مجموعہ ہے وہ مسند امام احمد کا ہے۔ بقی ابن مخلد کا تھا ایک، انہوں نے مسند تیار کیا تھا مسند بقی ابن مخلد، لیکن وہ ہم تک پہنچ نہیں سکا، اس کا کچھ حصہ پہنچا ہے لیکن باقی سارا جو ہے وہ خرد برد ہو گیا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پھر یہ 6 لاکھ احادیث سے انتخاب کیا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے 1 لاکھ صحیح حدیثیں یاد ہیں، اور 2 لاکھ میں نے وہ یاد کی ہوئی ہیں جو کہ صحیح نہیں ہیں، حدیث کے اندر شامل کی گئی ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ صرف صحیح حدیثیں یاد کرتے تھے، دوسری بھی یاد کرتے تھے تاکہ یہ پتہ ہو کہ یہ جو بیان کر رہا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ تو اس طرح انہوں نے یہ کتاب جمع کی، اور محدثین نے
بالکل ساری زندگیاں اس حدیث کے اوپر لگائی. آج جو لوگ حدیث کے اوپر لوگوں کا اعتماد متزلزل کرتے ہیں اور لوگوں کو ان کے بارے میں شک و ارتیاب میں مبتلا کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ یہ قابل اعتماد نہیں ہے، ان لوگوں نے نہ محدثین کے ساتھ کوئی تعلق رکھا ہے، نہ حدیث کی کتابیں پڑھی ہیں، اور نہ محدثین کی زندگیاں انہوں نے پڑھی ہیں. محدثین کی زندگیاں انہوں نے نہیں پڑھی. محدثین ایسے تھے اللہ اکبر کہ ایک آدمی نے اپنی زندگی کے اندر ایسے احادیث کو حفظ کیا ہوا تھا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو میرے رشتے کے لوگ ہیں نا، خاندان کے، میرے رشتے کے اور میرے ساتھ تعلق رکھنے والے خاندانی، ان کے نام مجھے یاد نہیں رہتے، لیکن جو احادیث کے روات ہیں اور جو اس کے نقل کرنے والے حفاظ حدیث ہیں، ان کے خاندان کا اور ان کا اپنا اور ان کے وطن کا اور ان کے اساتذہ کا اور ان کے شاگردوں کا سب مجھے یاد ہے، اس لیے کہ اس کی لگن تھی، اس کا شوق تھا، تو اس لیے یہ ساری چیزیں ان کو یاد تھیں. اور ایک ایک وقت میں وہ اپنی احادیث بیان کرتے تھے. وکیع بن جراح رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح یحییٰ بن سعید رحمۃ اللہ علیہ، اور اس طرح عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو احادیث لکھتے تھے وہ ان کی حفظ ہوتی تھی. لاکھوں احادیث حفظ ہوتی تھی لوگوں کو. تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ 1,00,000 مجھے صحیح یاد ہے اور 2,00,000 مجھے غیر صحیح بھی میں نے محفوظ کی ہوئی، تو ان سے انہوں نے جمع کیا. اچھا، یہاں بھی ایک اور بھی بات جو ہمارے عوام ہے، علماء کو تو خیر ضرورت نہیں ہے اس بات کی، اور عوام جو ہے سمجھ لیں کہ احادیث کے اندر آثار بھی شامل ہوتے تھے. آثار کون سے ہوتے ہیں؟ صحابہ کے فتویات، صحابہ کے فتاویٰ اور تابعین کے فتاویٰ، یہ بھی احادیث کے اندر شامل ہوتے تھے. اس کو بھی احادیث کے مجموعوں میں مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، مصنف عبدالرزاق میں ہے، سنن سعید ابن منصور میں ہے، اور اسی طرح اور بہت سی کتابوں کے اندر، ابن جریری کی کتابوں کے اندر بھی ہے جو اختلاف الفقہ پر انہوں نے لکھی ہے. تو صحابہ کے آثار اور متابعین کے اور اتباع التابعین کے بھی اقوال اور فتاویٰ ان کتابوں کے اندر جمع، تو یہ ساری مل کر اتنی تعداد بن جاتی ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھی، اور پھر اللہ رب العزت نے اس کتاب کو یہ شرف بخشا کہ امت کے علماء نے اس کتاب کے بارے میں اس کو جانچ کر، اس کو پرکھ کر، اس کو دیکھ کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ کتاب اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن مجید کے بعد دین کے اندر صحیح ترین کتاب جو ہے وہ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی الجامع المسند الصحیح المختصر من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، یہ کتاب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کا یہ نام رکھا ہوا ہے. اور اس کے اندر بڑی وسعت ہے جو انہوں نے بات کہی کہ الجامع یہ دین کی جامع کتاب ہے، یعنی دین کے جتنے شعبے اور جتنے دین کے شعبے ہیں اور جتنے دین کی تعلیمات ہیں مختلف جہاد کے اندر اور مختلف افراد کے لیے اور مختلف مواقع کے لیے، وہ ساری کی ساری اس کتاب میں جمع کر دی گئی. عقائد، ایمانیات اور عبادات اور معاملات، بیع و شراء کے، اجارہ کے، اور اسی طرح کرایہ داری کے، حوالہ کے، کفالہ کے، اور اسی طرح پھر جہاد کے، اور اسی طرح عمارت کے، اسی طرح تفسیر کے، اور فضائل قرآن کے، اور اسی طرح اشراط الساعہ اور فتن اور ملاحم، اور پھر اصول، اور کتاب الاعتصام بالکتاب و سنہ، کتاب التوحید. یہ 8 ابواب ہیں مختلف جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سامنے رکھے، اور ان کے مطابق اس کتاب کے اندر انہوں نے احادیث جمع کی، اور ساتھ ساتھ قرآنی آیات بھی لکھتے ہیں، قرآنی آیات بھی لکھتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ یہ احادیث جو ہیں یہ قرآن کا بیان ہے، قرآن کا بیان ہے احادیث. اور پھر صحابہ کے اقوال اور فتاویٰ بھی ذکر کر دیتے ہیں، اور تابعین کے بھی اقوال اور فتاویٰ ذکر کر دیتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ یہ چیزیں امت کے اندر چلتی رہی ہیں، امت کے اندر ان کو قبول حاصل رہا ہے. صحابہ نے بھی اس پر فتوے دیے ہیں اور اس کے مطابق عمل کیا، اور تابعین نے بھی اس کے مطابق عمل کیا ہے. اور پھر اللہ رب العزت نے جیسے یہ اہتمام کیا ہے اور انتظام فرمایا ہے کہ اس کتاب کو محفوظ کرنا ہے اور اس دین کو بھی محفوظ کرنا ہے، تو یہ جو حدیث ہے لا یزال طائفۃ من امتی ظاہرین الحق قائمین لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اس کا مصداق کون ہے؟ کہتے ہیں وہ ہم اہل العلم، یہ اہل علم کی جماعت ہے، جو علماء ہیں دین کے، وہ ہیں اس دین کے عالم اور حامل اور اس دین کے محافظ اور اس دین کو آگے منتقل کرنے والے، اور عملاً بھی وہ اس دین کے اوپر قائم ہیں، اور علماً بھی وہ اس دین کے اندر ہر وقت غور و فکر کرتے ہیں اور اس کو ضبط کر کے اتقان کے ساتھ اپنے عمل میں بھی لے کے آتے ہیں اور لوگوں کی بھی اس کے بارے میں تربیت کرتے ہیں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس کتاب کی جو ابتدا کی ہے
وہ کی ہے کتاب بدل وحی. آج میں ذرا نام کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں. الجامع کا معنی یہ ہے کہ اس پورے دین کو شامل ہے. اور مسند یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مرفوع ہے اور اتصال کے ساتھ. اسناد کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پوری سند کے ساتھ ذکر کرنا. اسنادہ ہو یعنی اس کی سند بیان کر دی. سند کیا ہوتی ہے؟ اس کے نقل کرنے والے روات, یہ سند ہوتی ہے. اور مسند کس کو کہا جاتا ہے؟ جو متصل ہو اور مرفوع ہو, یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کا سلسلہ اسناد بھی متصل ہو, جڑا ہوا ہو, درمیان میں کہیں انقطاع نہ آ جائے, اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک پہنچے. تو الجامع المسند یہ پورے دین کی کتاب ہے اور صحیح حدیث کے اوپر مشتمل ہے. صحیح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا صحت حدیث کے لیے بہت کڑا معیار تھا. انہوں نے جو شرطیں لگائی ہوئی ہیں علامہ حازمی نے اور اسی طرح علامہ مقدسی نے جو اس کی وضاحت کی ہے, تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرط بڑی کڑی شرط تھی. وہ بڑا جانچ کے کسی آدمی کے بارے میں سارا کچھ دیکھ کر پہچان کر جو متقدمین نے کہا تھا تو اس کو سامنے رکھ کے وہ اس کے بارے میں فیصلہ کرتے تھے اور پھر اس کی روایت لیتے تھے. اور پھر جو اس کے بعد ہوتے تھے اس سے کم تر درجے کے وہ اس کی روایت لیتے تھے, اور کمزور آدمی کی روایت اس حدیث کے اندر, اس کتاب کے اندر ذکر نہیں کرتے. یہ کون سی ہیں؟ مسند مرفوع احادیث. جو معلقات ہیں جن کی سند انہوں نے ذکر نہیں کی, اوپر سے ذکر کر دیا, جو پہلا ان تک پہنچنے والا سلسلہ تھا وہ ذکر نہیں کیا. اس میں صحیح احادیث بھی ہیں اور کچھ کمزور بھی ہیں اس میں, لیکن جو مرفوع احادیث ہیں ان میں کوئی کمزور نہیں ہے, ساری کی ساری مستند ہے. اور امت کے علماء کا اتفاق ہے یہ کہ جو مسند احادیث ہیں صحیح بخاری کے اندر وہ پوری کی پوری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فرمائی ہے, وہ عمل کیا ہے اور امت نے اس کو نقل کیا اور محفوظ کیا. المختصر, اور پھر یہ ساری صحیح حدیث اس پہ نہیں آئی ہیں, امام بخاری نے اس کا نام رکھا المختصر. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد بتاتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ صرف جمع کی ہیں حدیث اختصار کے ساتھ جمع کی ہیں, ساری کو میں نے نہیں جمع کیا. اس لیے بعض لوگ جو ہے نا وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جو کچھ صحیح بخاری میں ہے صرف وہی حدیث ہے اور جو بخاری سے باہر ہے وہ نہیں. صحیح بخاری کے باہر بھی صحیح حدیث موجود ہے. صحیح مسلم کے اندر بہت ساری حدیث ہیں, اسی طرح اور دوسری کتابوں کے اندر بھی کچھ احادیث ہیں جو صحیح ہیں. مسند امام احمد کے اندر بہت ساری ایسی احادیث ہیں. اسی طرح سنن کی کتابیں ہیں, سنن نبی داود ہے, جامع ترمذی ہے, سنن بہقی ہے, اور سنن نسائی ہے, اور سنن ابن ماجہ ہے, سنن دارمی ہے. ان کے اندر بہت ساری احادیث ہیں جو بخاری میں نہیں ہیں لیکن وہ صحیح ہیں. تو مختصر من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں, وہ سننی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور آپ کی سنتیں ہیں, وہ ایامی ہی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. یہ پوری اس میں بیان کی ہوئی ہے, اور بنیاد اس کی کیا ہے؟ وحی کے اوپر. یعنی دین وہی ہے, قرآن بھی وہی ہے اور حدیث بھی وہی ہے. اس لیے بد الوحی سے اس کا آغاز کیا, اور پھر بد الوحی کا آغاز کر کے آگے کتاب الایمان ذکر کی. اس وحی پر ایمان لانا ضروری ہے, اس کو ماننا ضروری ہے. کیوں؟ یہ اللہ کی طرف سے ہے, اللہ کی طرف سے ہے, اللہ کی بات سچی. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دین کے بارے میں جو بات کہتے ہیں وہ بھی سچی. اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وضاحت فرمائی, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. آپ اپنی مرضی سے نہیں بولتے, دین میں جو بات کہتے ہیں اللہ کی طرف سے کہتے ہیں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا وہ بھی وحی کے اوپر ہوتا تھا, جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے اعلان کروایا. آپ کہہ دیں ان اتبع الا ما یوحی الی, میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے. آپ کا عمل بھی وہی ہوتا تھا, وہی پر ہوتا تھا, اور آپ کا قول اور فرمان بھی وہی کے اوپر ہوتا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے کیا وہ بھی وحی کی روشنی میں کیا, اور جو نہیں کیا وہ بھی وحی کی روشنی میں نہیں کیا, وحی نے نہیں کہا. تو اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو فعلی سنت ہے, جو آپ کا عمل ہے, آپ نے کیا ہے, مثبت ہے, وہ بھی آپ کی سنت ہے, اور جو آپ نے نہیں کیا اس کو چھوڑا ہے وہ بھی چھوڑنا سنت ہے. لوگ بعض اوقات ایسا کہتے ہیں کہ جی اگر انہوں نے نہیں کیا تو کوئی بات نہیں, اگر ہم کرتے ہیں تو نیکی کی نیت سے کرتے ہیں. نہیں, جو ہم کریں گے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہیں کیا تو ہم نہیں کریں گے تو ہمیں ثواب ملے گا کہ سنت پہ عمل کر رہے ہیں, کہ آپ نے نہیں کیا ہم بھی نہیں کرتے. اور اگر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا آپ نے چھوڑا اور ہم اس کو کرتے ہیں تو ہم سنت کی مخالفت کرتے ہیں, سنت کی ہم مخالفت کرتے ہیں. تو پھر اس کے بعد یہ وحی کا باب باندھ کر یہ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی نازل ہوئی ہے یہ قرآن اور سنت دونوں کی صورت میں نازل ہوئی ہے, اور پھر اس پر ایمان لانا ضروری ہے, اور پھر اس کا سیکھنا ضروری ہے, اس کا علم ضروری ہے, اور پھر اس پر عمل. پوری تفصیل ہے اس پر عمل کی, اذان سے لے کر طہارت سے لے کر نماز, زکوٰۃ, حج, عمرہ, اور اسی طرح زکوٰۃ, صدقات, اور پھر اس کے بعد جو دوسرے معاملات کے ابواب ہیں
سارے بیان کیے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے اندر جو کتابیں یعنی جو کتابیں کتاب بدل وحی کتاب الایمان اس طرح جو ہے نا وہ 98 کے قریب ہیں، اور مصطفیٰ دیب البغا کا جو نسخہ ہے اس میں 100 کے قریب کتابیں ہیں، 100 کے قریب کتابیں ہیں اس کی، کتاب الوحی اور اس طرح کتاب الاکراہ اور اس طرح وہ جو ہے نا کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، کتاب الاحکام اور کتاب التوحید، یہ 100 کتابیں ہیں۔ اور ابواب کتنے ہیں اس کے اندر؟ ابواب اس کے اندر 3800 سے زیادہ ہیں، یعنی 4000 کے قریب ابواب ہیں اس کے۔ اور ایک دفعہ میں نے اس کا ذرا اہتمام کیا کہ جو حدیث کی اور کتابیں ہیں یا فقہ کی اور کتابیں ہیں ان کے اندر کتنی کتابیں ہیں اور کتنے ابواب ہیں، تو یقین جانیے کہ کچھ 40-50 سے زیادہ نہیں کسی کا ہوا۔ امام بخاری کی اس کتاب کے اندر اتنی وسعت ہے اور اس کے اندر اتنی احاطہ کیا ہوا ہے اس نے اس پر مشتمل ہے اور اس کو گھیرے ہوئے ہے کہ وہ تفصیلات ان کتابوں میں نہیں ملتی جو فقہ کی کتابیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے امام بخاری سے یہ عظیم کام لیا۔ تو پھر اسی طرح یہ سارے ابواب ذکر کرتے کرتے آخر میں کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ لے کر آئے ہیں کہ کتاب الاعتصام، اعتصام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو ایسا مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا کہ انسان اس کو بالکل ایسا پکڑ لے کہ پھر چھوٹنے نہ پائے۔ یہ اللہ رب العزت کے بارے میں بھی اللہ جل شانہ نے فرمایا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ جو اللہ رب العزت کے ساتھ چمٹ جاتا ہے اور اللہ رب العزت کو پکڑ لیتا ہے۔ اللہ کے ساتھ چمٹنا اور اللہ کو پکڑنا یہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جا کے اللہ رب العزت کا ہاتھ پکڑ لیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ رب العزت نے جو قرآن مجید اتارا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا ابشرو، تمہیں بشارت ہو، تمہیں خوشی ہو، یہ قرآن، یہ جو قرآن ہے ہمارے پاس آیا ہوا وہ حبل اللہ، یہ اللہ رب العزت کی اتاری ہوئی رسی ہے، ایک طرف ہو بید اللہ، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا تمہارے ہاتھ میں۔ قرآن کو پکڑ لینا، قرآن کو تھام لینا، قرآن سے جڑ جانا، قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جانا، یہ اللہ رب العزت کے ساتھ چمٹنا ہے کہ اللہ رب العزت کے قرآن سے ہم چمٹ گئے اور اس دین کے ساتھ چمٹنا ہے جو اللہ رب العزت نے ہماری سعادت کے لیے اتارا ہوا ہے، ہماری رہنمائی کے لیے اتارا ہوا ہے، ہماری دنیا اور آخرت دونوں کی بہتری کے لیے اتارا ہوا ہے۔ اس دین کے ساتھ چمٹنا ہے، اس کے اوپر استقامت اختیار کرنی ہے، اس دین کو اپنانا ہے اور اس کو چھوڑنا نہیں ہے، چھوٹنے نہ پائے، پکڑے رکھو اس کو۔ یہ اعتصام باللہ ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تلقین فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تم میں باقی رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا۔ اختلاف کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ کر اور راستہ اختیار کرنا، یہ ہے اختلاف۔ اختلاف کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کردہ راستہ چھوڑ کر پیغمبر سے اختلاف کرنا اور دوسری طرف نکل جانا، ادھر نکل جائے یا ادھر نکل جائے۔ اور اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے اوپر چل رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق چل رہا ہے تو وہ اختلاف نہیں ہوتا۔ اور صحابہ کرام کے درمیان اس لیے اختلاف نہیں تھا۔ آج جو اختلاف امت کے اندر پایا جاتا ہے یہ وہی بات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ جو باقی رہے گا وہ بہت سارا اختلاف دیکھے گا۔ تو پھر اس میں تم نے کیا کرنا ہے؟ علیکم بسنتی، میری سنت، میرا طریقہ، میرا راستہ، اس کے اوپر لازم کرنا، اس کو علیکم مضبوطی سے تھامنا ہے۔ وہ سنت الخلفاء الراشدین، اور میرے خلفاء راشدین کی بھی سنت۔ اور خلفاء راشدین کی سنت کیا تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا۔ انہوں نے جب بھی کوئی بات آئی انہوں نے کیا کیا؟ قرآن کو دیکھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دیکھا۔ یہ خلفاء راشدین کی سنت ہے، ان کی کوئی الگ سے شریعت نہیں ہے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ہی پیروکار تھے۔ پوچھتے تھے صحابہ سے، اگر خود پتہ ہوتا تھا تو اس پر عمل کرتے تھے، اور اگر پتہ نہیں ہوتا تو صحابہ سے پوچھ لیتے تھے اور ان سے پوچھ کر اس پر عمل کرتے تھے۔ تو کتاب الاعتصام آخر میں لے کے آئے ہیں کہ دین کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، اور آخر میں پھر کتاب التوحید لے کے آئے ہیں۔ کتاب التوحید آخر میں لانے کا یہ مقصد ہے کہ پورے کا پورا دین جو اس کا نیوکلس ہے، جو اس کا مرکزہ ہے، جس کے اوپر یہ دین قائم ہے وہ اللہ کی توحید ہے۔ اللہ کی توحید کے اوپر دین قائم ہے۔ ساری نیکیوں کی بنیاد اللہ کی توحید ہے اور سارے گناہوں کی بنیاد شرک ہے۔ شرک سارے گناہوں کی بنیاد ہے اور توحید ساری نیکیوں کی بنیاد ہے۔ اور دین جو ہے اس کا سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ اللہ رب العزت کی توحید کو ماننے والا بن جائے، اس کا مطلوب، اس کا مقصود، اس کا محبوب اللہ کی ذات ہو۔ اس کا مقصود کیا ہو؟ ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، اللہ کا چہرہ اس کے سامنے ہو اور وہ اس کو خوش کرنے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے وہ سارے کام کرے، اور اس کے سوا اس کا کوئی مقصد نہ ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو
اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا اور اللہ رب العزت کی رحمت حاصل کرنا اور اللہ رب العزت کے طرف سے برکات حاصل کرنا، یہ اس کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ دین جو ہے وہ توحید کے اوپر کھڑا ہوا ہے، آخر میں توحید لے کے آئے۔ جب انسان دین میں داخل ہوتا ہے تو پھر بھی کیا ہوتا ہے؟ توحید کا کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ توحید ہے۔ ایک تو توحید ہے اللہ کی عبادت کی، اور ایک دوسری توحید ہے، وہ کون سی ہے؟ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کی۔ توحید فی العبادہ بھی ہے اور توحید فی الاطاعت والاتباع بھی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کے اندر صرف آپ ہی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کرنی ہے دین کے اندر، اور کسی کی اطاعت و اتباع نہیں کی جا سکتی۔ اطاعت و اتباع کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی۔ اور اللہ کی اطاعت کیسے ہوتی ہے؟ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہی اللہ کی اطاعت کرتا ہے، وہی اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نبی ماننا، رسول ماننا، اور اپنا پیشوا اور مقتدا اور امام ماننا، اپنا مرشد اور رہبر ماننا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ وابستہ ہے۔ باقی سارے انہی کا راستہ دکھانے والے ہیں، ان کی طرف بلانے والے ہیں۔ اپنی طرف جو بلاتا ہے وہ غلط ہے، کسی کی طرف نہیں بلانا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلانا ہے کہ آؤ ان کی پیروی کرو، ان کی اطاعت کرو، ان کے نقش قدم پہ چلو، جو انہوں نے بتایا ہے اس کو اپناؤ۔ تو یہ دونوں توحیدیں ہیں اس کے اندر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ شہادتین کے اندر توحید العبادہ بھی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کی توحید بھی اس کے اندر ہم اس کا قرار کرتے ہیں۔ تو پھر یہ توحید جو ہے اس سے ابتدا ہوتی ہے دین کی، اور اسی پہ انتہا ہوتی ہے۔ انسان توحید کے اوپر مر جائے اور توحید کے اوپر اس کا خاتمہ ہو جائے تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کا فیصلہ یہ ہے، اللہ نے یہ بشارت دی ہے کہ اگر تیرے گناہ اور تیری کوتاہیاں اور تیری غلطیاں دانستہ نادانستہ اتنی ہو جائیں کہ زمین کو بھر کے آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں، ایک شرط ہے کہ تیرے نامہ عمل میں شرک نہ ہو، تیرے نامہ عمل میں شرک نہ ہو، تو لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، میں اتنی ہی مغفرت لے کے آؤں گا اور میں تیرے گناہوں کو بخش دوں گا۔ اللہ رب العزت نے یہ بشارت دی ہے۔ تو شرک نہیں ہونا چاہیے۔ توحید کے خلاف جو چیز ہے سب سے بڑی وہ شرک ہے، اور شرک جو ہے دنیا کے اندر ہمیشہ زیادہ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ اکثر لوگ جو ہے نا وہ شرک کے اندر مبتلا ہوئے ہیں، اور آج بھی شرک بہت زیادہ ہے، اور توحید یہ آج بھی غریب ہے۔ سچی توحید جو ہے اللہ رب العزت کی، وہ اگر انسان قرآن اور حدیث میں پڑھے اور پھر اپنے معاشرے کو دیکھے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ توحید مظلوم ہے، توحید کے بارے میں لوگوں کی بڑی کوتاہی ہے، اس کو کامل نہیں کرتے، اس کو پوری طرح مانتے نہیں ہیں۔ اور تو اور جو قبریں پوجتے ہیں اور جو انہوں نے اللہ کے سوا اور اس کے مد مقابل اور اس کے ہمسر اور اس سے ایسے بنائے ہوئے ہیں جو اس کے شریک سمجھتے ہیں ان کو، وہ لوگ جو اپنے آپ کو موحد کہتے ہیں، ان لوگوں کے اندر بھی بہت شرک آ گیا ہے۔ مادہ پرستی آ گئی ہے، خواہش پرستی آ گئی ہے، اور انانیت آ گئی ہے، انا پرستی آ گئی ہے۔ یہ ساری شرک کی صورتیں ہیں۔ انا پرستی، اپنی ذات کو سمجھنا کہ میں سب سے آگے ہوں، میں سب سے اونچا ہوں، یا کسی مالی مفاد کو یا کسی مقصد کو جو ادنا مقصد ہے اس کو مقصود بنا کے انسان اس کے پیچھے لگ جائے، یہ سارے شرک کے راستے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کامل نصیب فرمائے، توحید خالص نصیب فرمائے، اور توحید خالص کے اوپر زندہ رکھے، اور خالص توحید کے اوپر ہی اللہ رب العزت ہمیں حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ اور وہ ایسے ہی ہے کہ انسان ظاہری شرک سے بھی بچے اور باطنی شرک سے بھی بچے۔ ظاہری شرک تو یہ ہے کہ انسان کسی بت کو سجدہ کرے، کسی قبر کو سجدہ کرے، کسی درخت کو سجدہ کرے، اور اس کو کارساز سمجھے، اور اس کو جو ہے یہ سمجھے کہ یہ میری قسمت بنانے والا ہے، یہ میری بگڑی بنانے والا ہے، یہ ظاہر شرک ہے۔ اور خفیہ شرک یہ ہوتا ہے کہ انسان دین کا کام کرے اور مقصد اس کا دنیاوی ہو، لوگوں کی داد و تحسین، لوگوں کی واہ واہ، یہ مقصد ہو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جو تمہارے بارے میں زیادہ ڈر ہے نا وہ شرک خفی کا ہے، کہ شرک خفی تمہارے اندر آ جائے گا۔ خفی شرک کیا ہے؟ یہ ریاکاری ہے، یہ سمعہ ہے، یہ لوگوں سے داد و تحسین وصول کرنے کا جذبہ، اس لیے انسان کرے کام، یہ غلط چیز ہے۔ انسان کو صرف اللہ کی رضا مقصود ہونی چاہیے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پھر آخر میں توحید ذکر کی، اور توحید کی جو ساری اقسام ہیں، توحید ربوبیت جس کا اللہ نے ہم سے عہد لیا تھا دنیا میں آنے سے پہلے، اور توحید الوہیت جس کو توحید ربوبیت مستلزم ہے اور متضمن ہے، جو رب ہوتا ہے وہی الہ ہوتا ہے، جو رب ہوتا ہے وہی الہ ہوتا ہے۔ اور پھر توحید الاسماء والصفات، جو اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں، جیسے اللہ کے لیے ان کا معنی اور مفہوم ہے،
اس معنی اور مفہوم میں کوئی اللہ کے ساتھ شریک نہیں، وہ اللہ کی ذات کے لیے خاص ہے. جیسے السمیع ہے، السمیع سننے والا، اللہ رب العزت کامل سننے والا ہے. کوئی آواز جو ہے وہ ایسی نہیں ہے جس کو اللہ سنتے نہ ہو. اللہ رب العزت ہر آواز کو سنتے ہیں، اور انسان جو ہے یہ زیادہ آہستہ آواز بھی نہیں سن سکتا اور زیادہ اونچی آواز بھی نہیں سن سکتا. آہستہ ہو تو اس کے کان نہیں سن پاتے، اونچی ہو تو کان پھٹ جاتے ہیں، انسان سن ہی نہیں سکتا. لیکن اللہ رب العزت ہر جو بہت مخفی آواز ہے وہ بھی سنتے ہیں، اور جو بہت اونچی آواز ہے وہ بھی سنتے ہیں. اللہ رب العزت کی اللہ کی جو سماعت ہے، اللہ کا جو سمع ہے یہ کامل ہے. اور اسی طرح بصیر، السمیع البصیر، دیکھنا. ہم دیکھتے ہیں کسی پردے کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے، دیوار کے باہر نہیں دیکھ سکتے، زیادہ دور ہو تو نہیں دیکھ سکتے، زیادہ قریب ہو تو وہ بھی نہیں دیکھ سکتے، زیادہ قریب بھی نہیں دیکھ سکتے. لیکن اللہ رب العزت سب دیکھتے ہیں. تو جو اسماء اللہ کے نام، وہ ذات جو اللہ کے نام ہے وہ دلالت کس پہ کرتے ہیں؟ ایک اللہ کی ذات کے اوپر، دوسرا اللہ کی صفت کے اوپر، اور تیسرا وہ جو وصف بیان کیا گیا ہے اللہ اس کے ساتھ متصف ہے، وہ اللہ کی صفت اللہ کی ذات کے ساتھ موجود ہے. تو اللہ کی اسماء و صفات کے اوپر اور جو اس کی صفتیں ہیں، پیدا کرنے والا، رزق دینے والا، عزت دینے والا، ذلت دینے والا، زندگی دینے والا، موت دینے والا، اور کامیاب کرنے والا، ناکامیاں دینے والا، یہ سارے فیصلے کرنے والا اللہ رب العزت. اللہ کے افعال میں اور اللہ کے حقوق میں جو اللہ کا حق ہے. اللہ کا حق کیا ہے؟ کہ بندہ اس کی عبادت کرے، کسی کو اس کے برابر نہ بنائے، کسی کو اس کا شریک اور سہیم نہ بنائے، کسی کو اس کا بد مقابل یا اس سے بڑھ کر نہ بنائے. اب تو لوگوں نے ایسا ظلم کیا ہوا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کو کم تر جانتے ہیں، اور جن کو یہ پوچھتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت بھی ان سے ڈرتا ہے. نعوذ باللہ ایسی باتیں کرتے ہیں. تو توحید جو ہے اس کی بڑی ضرورت ہے کہ اس کو سمجھا جائے اور اس کو پڑھایا جائے. اور آخر میں جو باب لے کے آئے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ، وہ ہے باب قول اللہ تعالیٰ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ. باب قول اللہ تعالیٰ، باب فیہ قول اللہ تعالیٰ ایسا بھی پڑھا جا سکتا ہے، یعنی یہ باب ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا یہ قول اس کے عنوان کے طور پر ذکر کیا گیا ہے. اور باب قول اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں کثرے کے ساتھ، اضافت کے ساتھ. باب قول اللہ تعالیٰ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سورۃ الانبیاء کی آیت ہے، اور یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ ہے کہ وہ قرآن مجید کی جو آیت انتخاب کرتے ہیں وہ اس موضوع کے متعلق کامل ترین آیت ہوتی ہے. اور وزن اعمال کے بارے میں اور بھی آیتیں آئی ہیں، لیکن یہ آیت جو ہے سورۃ الانبیاء کی یہ بہت ہی جامع آیت ہے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ. یہ آیت ہے، اس آیت کو لے کے آئے ہیں جس میں اللہ رب العزت نے ترازو کے رکھنے کا، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ہم عدل کے ترازو قائم کریں گے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ہم وضع کریں گے، یعنی رکھیں گے، قائم کریں گے. الموازین القسط، الموازین یہ میزان کی جمع ہے، اور القسط اس کی صفت ہے. چونکہ مصدر ہے اس لیے میزان قسط، میزانانی قسط اور موازین قسط یہ صفت اس کی آتی ہے. مصدر جو ہے وہ اس کے اندر تصریح جمع نہیں ہوتا، وہ مفرد ہی جو ہے نا وہ صفت بن جاتا ہے. نضع الموازین القسط، ہم عدل کے ترازو قائم کریں گے. یا بعض علماء نے کہا کہ ذوات القسط یعنی عدل والے ترازو ہم قائم کریں گے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. لیوم القیامہ، فی یوم القیامہ بھی ہو سکتا ہے، یا وقت یوم القیامہ. وہ اللہ رب العزت قیامت کے دن عدل کے ترازو قائم کریں گے، عدل کا ترازو قائم کریں گے. اور یہاں جو اس کی جمع لائی گئی ہے اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ کیا جتنے لوگ ہیں ہر ایک کے لیے الگ الگ میزان ہوگا، یا اعمال کے لیے الگ الگ میزان ہوگا، نماز کے لیے الگ، روزے کے لیے الگ، اور صدقات کے لیے الگ، اور اچھے اخلاق کے لیے الگ؟ نہیں، صحیح بات یہی ہے کہ وہ ترازو ایک ہی ہوگا، اور اسی میں سب کچھ تولا جائے گا، اسی میں سب کچھ تولا جائے گا. اور تولی بھی آ جائے گی. کچھ تو اللہ رب العزت سے معلوم ہوتا ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں صحیفے رکھنے ہیں، جیسا وہ پرچی والی بات ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یہ پرچی رکھی جائے گی، اور یہ اتنی بھاری ہو جائے گی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ جو ہوگا اس کے اللہ رب العزت اس کو بلائیں گے کہ تیرا وزن، تیرے اعمال کا وزن ہونے لگا ہے، اور اب تو آ کے اپنے اعمال کا وزن دیکھ لے. تو وہ اپنی نیکیوں کی طرف دیکھے گا تو اسے کوئی نظر ہی نہیں آئے گی، اور برائیوں کی طرف دیکھے گا تو 99 دفتر جو ہے حد نگاہ تک پھیلے ہوئے ہیں. تو وہ کہے گا مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ میرے پاس نیکی کوئی نہیں ہے، میں نے کیا
اپنا حساب دیکھنا ہے، میں نے کیا اپنا وزن کرنا ہے، میں اپنے آپ میں وہ بالکل مایوس ہوگا. لیکن اللہ رب العزت فرمائیں گے لا ظلم علیک الیوم، آج کے دن کسی پر ظلم نہیں ہوگا، کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی. بلا ان لک عندنا حسنہ، تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے. اور وہ نیکی کیا ہوگی؟ وہ کاغذ کی پرچی ہوگی جس پر شہادتین لکھے ہوں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو وہ کہے گا ما ھذہ البطاقۃ ما ھذہ السجلات، ان دفتروں اور تمہاروں کے ساتھ اس پرچی کا کیا مقابلہ. لیکن اللہ اکبر، اللہ رب العزت فرمائیں گے دیکھو تمہارا وزن ہو رہا ہے. اور وہ پرچی رکھی جائے گی ایک طرف جو حسنات کا ترازو ہے، اور دوسرے جو اس کے گناہ ہیں وہ دوسرے پلڑے میں رکھے جائیں گے. اور وہ ترازو اتنا بڑا ہے، حضرت سلمان فارسی نے نقل کیا کہ اگر اس کے اندر زمین و آسمان بھی رکھ دیے جائیں تو وہ اتنا بڑا ہے کہ زمین و آسمان اس میں سما جائے گا، زمین و آسمان اس میں سما جائے گا، اتنا بڑا ترازو ہے. اس کے اندر رکھی جائے گی وہ پرچی. تو دیکھا کیا جائے گا کہ ثقلت البطاقہ، یہ پرچی جو ہے یہ بھاری ہو جائے گی. وہ اللہ اکبر، یہ سجلات جو ہیں یہ اوپر اٹھ جائیں گے، یہ اوپر اٹھ جائیں گے. تو صحیفہ بھی تولا جائے گا اور عمل بھی تولا جائے گا. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من شیء یوضع فی المیزان اثقل من خلق حسن، ترمذی کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے کہ حسن خلق یہ ترازو کے اندر ایسا عمل ہے کہ کوئی عمل بھی اس سے بڑھ کر بھاری نہیں رکھا جائے گا انسان کے ترازو کے اندر، جتنا خلق حسن جو ہے یہ بھاری ہوگا. تو خلق جو ہے انسان کا رویہ، اچھا بولنا، اچھا برتنا، اچھا سلوک کرنا، ہر ایک کے ساتھ ہمدردی خیر خواہی کرنا، اور لوگوں کے ساتھ دل کو صاف رکھنا، دل میں کدورت نفرت کراہت یہ چیزیں نہ رکھنا، یہ اچھا اخلاق ہے، یہ رکھا جائے گا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پنڈلی ہے یہ ترازو میں رکھی جائے گی. لوگوں نے ان کی پنڈلی کو ذرا دبلا پتلا دیکھ کر نا، بڑی کمزور سی پنڈلیاں تھیں ان کی، تو کہنے لگے کہ ہوا ہے تو اس میں اڑ جائیں گے. حضرت عبداللہ بن مسعود تو انہوں نے کہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہنستے ہو عبداللہ کی پنڈلیاں دیکھ کر، اس کی یہ پنڈلی اس ترازو کے اندر یہ زیادہ بھاری ہے. کس سے؟ احد پہاڑ سے، احد پہاڑ سے بھی بھاری ہے. علماء نے لکھا ہے کہ عامل کو بھی تولا جائے گا، اس کے صحیفوں کو بھی تولا جائے گا، اور اس کے اعمال کو بھی تولا جائے گا. وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، اعمال اور اقوال تولے جائیں گے. اقوال بھی ایک نسخہ ہے لیکن قول جو ہے وہ زیادہ نسخہ موافق ہے. ما يلفظ من قول، قرآن مجید کا لفظ ہے قول، تمام اقوال کو جمع ہے. تو اعمال بھی تولے جائیں گے اور اقوال بھی تولے جائیں گے. آج کل بھی اور پہلے بھی لوگ یہ کہتے تھے کہ جی اعمال کا اور اقوال کا تول کیسے ہوگا، یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو ہوا میں ختم ہو جاتی ہے، اس کا وجود باقی نہیں رہتا. اللہ رب العزت نے اس کو وجود بخش دینا ہے. اعمال مجسم ہو جائیں گے، اعمال مجسم ہو جائیں گے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب قرآن کا قاری جو ہے یہ قبر سے نکلے گا، اس کا رنگ اڑا ہوا ہوگا، وہ اس کو سامنے سے آ کے ایک اس کا انسانی شکل کے اندر اس کے سامنے سے آ کے ایک ملے گا اس کو، تو وہ اس سے پوچھے گا کہ تو کون ہے؟ تو وہ کہے گا تو مجھے پہچانتا نہیں ہے کون ہوں؟ میں تیرا قرآن ہوں جو تیرا ساتھی ہوں، تو نے میرے ساتھ زندگی گزاری ہے، ہاں میں آج تجھے اللہ کی بارگاہ میں لے کے چلوں. اس کا عمل قرآن مجید پڑھنے کا عمل، قرآن مجید پر عمل کرنے کا عمل جو ہے یہ اس کا مجسم ہو کے اس کے سامنے آ جائے گا. قبر میں بھی ایسے ہوگا کہ اچھی صورت کے اندر اس کا قبر کے اندر اس کا نیک عمل آ جائے گا اور وہ اس کو دیکھے گا. اللہ رب العزت جو ہے جس چیز کو جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اعمال کو مجسم کر دے گا. وجدوا ما عملوا حاضرا، اس کا ریکارڈ بھی ہوگا اور اس کا وجود بھی ہوگا. تو وہی اللہ رب العزت نے اس کو تولنا ہے. پھر آگے کہتے ہیں وقال مجاہد القسطاس، یہ میزان جو ہے اس کے بالکل مقابل اور اس کا مترادف وہ قرآن مجید کے اندر لفظ وزنوا بالقسطاس المستقیم، سیدھے ترازو کے ساتھ تولا کرو. یہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی فرمایا اور سورہ شعراء میں بھی آتا ہے. تو یہ قسطاس کا لفظ قرآن میں آیا ہے. تو پھر اس کے حوالے سے انہوں نے امام مجاہد کا قول ذکر کر دیا. وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ، یہ قسطاس کا لفظ جو ہے رومی زبان میں عدل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو کیا رومی زبان سے قرآن میں آیا؟ نہیں، یہ قرآن کا ہی لفظ ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں لغات کا ترادف ہو، دونوں لغات میں یہ الفاظ جو ہے توافق ہو، اس میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اور اس میں بھی یہ. لیکن قرآن مجید جو ہے یہ سارا عربی ہے، اس کے اندر غیر عربی کوئی لفظ نہیں ہے. یہ بلسان عربی مبین، یہی صحیح بات ہے کہ یہ عربی ہے. اور قسطاس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ العدل بالرومیہ، یہ رومی زبان میں، رومی زبان جو ہے یہ روم آج تو ایک چھوٹا سا شہر ہے اٹلی کا، لیکن ایک دور میں اس طرح یورپ ہے، اس کو روم کہتے تھے سارا. تو جو یورپ کی زبانیں ہیں ان کے لیے ان کی بڑی پرانی زبان ہے نا لاطینی، وہ ان کی علمی اور پرانی زبان ہے. یونانی اور لاطینی یہ زبانیں ان کی قدیم ہیں. تو اس کے اندر یہ لفظ جو ہے نا، ابھی بھی جسٹس انگریزی کا لفظ ہے، قسطس جسٹس یہ ملتے جلتے الفاظ. تو یہ
رومی زبان کا لفظ ہے اور اس میں میزان کو کہا جاتا ہے، یہ کہ عدل کو کہا جاتا ہے. القسطاس العدل بالرومیہ وقال ویقال القسط مصدر المقسط. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کوئی لغوی بات ہو، کوئی لغوی نقطہ ہو تو وہ بھی واضح کر دیتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ القسط مصدر المقسط، جو قسط ہوتا ہے نا کاف کے کسرے کے ساتھ، یہ عدل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور اس کا جو فاعل ہے، اس میں فاعل مقسط، ان اللہ یحب المقسطین واقسطوا ان اللہ یحب المقسطین. انصاف کرو، عدل کرو، اللہ تعالیٰ عدل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، وہ اللہ کے محبوب ہیں. تو مقسط جو باب افعال کا اس میں فاعل ہے، اس کا جو مصدر ہے وہ کون سا ہے؟ قسط. تو بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ اس کا مصدر تو اقساط ہے، اقساط مصدر ہے اس کا باب افعال سے. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا معنی یہ ہے کہ جو اس کا اصل ماخذ ہے، اس کا مادہ جو ہے جس سے وہ لفظ بنا ہے وہ کیا ہے؟ مادہ اس کا قاف سین طا، اور قسط وہ کاف کے کسرے کے ساتھ ہے جو عدل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور یہ لفظ عربی زبان کے اندر ایسا ہے کہ اس کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے عدل و انصاف کے، اور ظلم و جور کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. اور وہ کیسے؟ جب وہ مجرد ہوتا ہے، قاساتا یقسوتو یا یقسیتو، یہ ایسا ہے کہ اگر مجرد کے اندر استعمال کیا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے ظلم کرنے والا. اور اس کا بھی قرآن مجید کے اندر لفظ استعمال ہوا، اما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا. جو ظالم ہیں، حق تلفی کرنے والے ہیں، ظلم زیادتی کرنے والے ہیں، وہ جہنم کے اندر بنیں گے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قسط جو ہے یہ مقسط کا مصدر ہے، یعنی اس سے نکلا ہوا ہے مقسط، وہو العادل. واما القاسط فهو الجائر. اور جو قرآن میں قاسط کا لفظ آیا ہے، مادہ کاف سین طا ہے، لیکن اس کا مصدر کاف کے فتح کے ساتھ ہوتا ہے قسط، جس کا معنی ہوتا ہے کسی دوسرے کا حق لے لینا، کسی دوسرے کا حصہ لے لینا، ظلم کرنا، زیادتی کرنا. فهو الجائر، تو وہ ظالم ہوتا ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی سند ذکر کی. قال حدثنا احمد بن اشکاب. احمد بن اشکاب یہ ان کے استاذ ہیں، یہ کوفے کے رہنے والے تھے، بعد میں مصر چلے گئے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ان کے ساتھ ملاقات ہے 117 کے قریب جو ہے نا وہ ان کے ساتھ ملاقات ہوئی. حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا قال محمد بن فضیل حدثنا محمد بن فضیل. حدثنا بھی آتا ہے ایک روایت کے اندر اور ان بھی آتا ہے، ان محمد بن فضیل. اور پھر حدثنا محمد بن فضیل ان عمارۃ بن القعقاعی، جو ان کے دادا استاد ہیں امام بخاری کے، محمد بن فضیل. احمد بن اشکاب کے بعد محمد بن فضیل، اور ان کے بعد پھر عمارۃ بن القعقاع. عمارۃ بن القعقاع جو ہیں یہ محمد بن فضیل کے استاذ ہیں. یہ عمارۃ بن القعقاع عبداللہ بن شبرمہ کے چچا تھے، وہ قاضی تھے کوفے کے، اور یہ ان کے چچا ہیں. اور پھر وہ روایت کرتے ہیں ابو زرع. ابو زرع جو ہیں یہ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی کے پوتے ہیں. یہ اپنی کنیت کے ساتھ مشہور ہے. ابو ہریرہ بھی اپنی کنیت کے ساتھ مشہور ہے، اور یہ بھی اپنی کنیت کے ساتھ مشہور ہے. اور یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے ملاصق اور بڑے ملازم شاگرد تھے. ہر وقت جیسے ابو ہریرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت رہتے تھے، اسی طرح یہ ابو زرع ابو ہریرہ کے ساتھ ہر وقت رہتے تھے. نبی زرع تھا، نبی ہریرہ تھا. اور ابو ہریرہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھوڑا وقت گزارا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری احادیث انہوں نے سنی اور یاد کی. اور کہتے تھے میں بھول جاتا تھا تو میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں سنتا ہوں اور بھول جاتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چادر بچھاؤ. چادر بچھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو کہا کہ اس چادر کو لپیٹ کے اپنے سینے سے لگا لو. کہتے ہیں وہ دن اور آج کا دن پھر میں نے جو سنا وہ بھولا نہیں ہوں، میں ہر چیز مجھے یاد ہے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العزت دین کے ساتھ کہتے ہیں کہ میری حیثیت یہ تھی کہ بنت غزوان ایک بڑی متمول خاتون تھی، اور میں ان کے گھر جو ہے نا نوکر ہوتا تھا. اور جب وہ سفر کرتے تھے تو میں ان کے پیچھے ساتھ ساتھ پیدل چلتا تھا. اور میرا کام کیا ہوتا تھا کہ ان کے سامان کی نگہداشت کرنا، اور اگر کوئی پیچھے چیز رہ گئی ہے تو اس کو اٹھا کے ان تک پہنچا دینا. اور مجھے ملتا کیا تھا؟ 1 وقت کی 2 وقت کی روٹی، بس میں اس پر ملازمت کرتا تھا ان کی. اور پھر اللہ رب العزت نے مجھے دین دے دیا. اللہ نے مجھے دین دے دیا. اللہ نے مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف دے دیا. اللہ نے مجھے دین دے دیا. تو ابو ہریرہ کو جو ایک گھر کا نوکر تھا، اللہ نے اس کو دین کی وجہ سے اللہ نے دین کا امام بنا دیا، اور مدینے کے گورنر بھی بن گئے. مدینے کے گورنر بھی بن گئے. اور کہنے لگے کہ اللہ نے مجھے کیا شان دی ہے. اللہ اکبر. دین جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے لوگوں کو بلند کر دیتا ہے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کچھ لوگوں کو اللہ بلندیاں اور سرفرازیاں عطا کرتا ہے، اور کئی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نیچا کر دیتا ہے. تو پھر ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ
اتنی بڑی ایک حلاوت والی چیز ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتے ہیں ان حدیثوں کے ذریعے. یہ ایسے ہی ہے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہم سن رہے ہیں, اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اور ہم سن رہے ہیں. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان, دو بول ہیں, دو کلمے کون سے ہیں؟ ایک ہے سبحان اللہ و بحمدہ اور دوسرا کون سا ہے؟ سبحان اللہ العظیم. یہ دو کلمے ہیں, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. حقیقت میں تو سبحان اللہ ایک کلمہ ہے اور و بحمدہ دوسرا کلمہ ہے, اور باقی جو ہے سبحان اللہ العظیم وہ پہلے کا تکرار ہے. تو ایک اللہ کی تسبیح کا کلمہ ہے اور ایک اللہ کی حمد کا کلمہ ہے. سبحان اللہ و بحمدہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بتایا کہ کلمتانی حبیبتانی الرحمن, اللہ کو بے حد محبوب ہیں یہ کلمے. حبیبتانی بمعنی محبوبہ, حبیبتانی الرحمن, کلمتانی حبیبتانی الرحمن. اس میں کیا ہے؟ سجا ہے, یہ اس کے اندر سجا ہے, ردم ہے. یہ کلمتانی حبیبتانی الرحمن ثقیلتانی فی المیزان, یہ عبارت کے اندر سجا ہے. یہ سجا یعنی مسجع عبارت, مقفع عبارت جو ہے نا, تکلف کے ساتھ اس طرح کی عبارت لے کے آنا یہ پسندیدہ نہیں ہے. لیکن اگر بے تکلفی کے ساتھ اور کسی تصنع کے بغیر اس طرح ہو جائے تو وہ اس میں حلاوت ہوتی ہے, اچھا ہوتا ہے, وہ انسان کو خوش اچھا لگتا ہے, اس کے اندر انسان کو لذت ملتی ہے اور اس میں انسان کو لطف محسوس ہوتا ہے. تو کلمتانی حبیبتانی الرحمن, اللہ کو محبوب ہے. خفیفتانی علی اللسان, زبان پر ادا کرنے میں ہلکے ہیں. انسان پڑھتا ہے تو انسان کو مشکل نہیں ہوتی, کوئی اس میں قاف نہیں ہے, کوئی اس میں عین نہیں ہے, اور اس کے اندر کوئی اس طرح کے ثقیل الفاظ نہیں ہیں, سارے الفاظ آسانی والے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو یہ الفاظ جو ہیں بڑے ہی اللہ رب العزت کو محبوب ہیں اور ادا کرنے میں ہلکے ہیں, اور ترازو کے اندر یہ بھاری ہوں گے, ترازو کے اندر یہ بھاری ہوں گے, بہت بھاری ہوں گے, جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. مسلم شریف کی روایت ہے, وہ ابو مالک اشعری روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ تملأ المیزان. یہ الحمدللہ ایسا کلمہ ہے جو ترازو کو بھر دیتا ہے. الحمدللہ کہنے سے ترازو بھر جاتا ہے. وہ سبحان اللہ والحمدللہ, اور سبحان اللہ والحمدللہ یہ دونوں اگر پڑھے جائیں تو تملأان ما بین السماء والارض, آسمان و زمین کے درمیان کی ساری خلا جو ہے بھر جاتی ہے اجر و ثواب کے ساتھ. اتنے عظیم کلمے ہیں, اللہ اکبر. اور سبحان اللہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اور جب انسان سبحان اللہ پڑھے تو اس معنی کو ذہن میں رکھے, وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت پاک ہے. سبحان اللہ, سبحان یہ مصدر ہے, اور یہ مصدر ہے اور یہ تسبیح کے لیے علم ہے, یعنی تسبیح اللہ کی پاکی بیان کرنا, اللہ کی تنزیہ و تقدیس کا کلمہ بولنا, اس کے لیے تسبیح کا لفظ بولا جاتا ہے. اصل سباح کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تیرنا. سباح تیرنا, سبوہن جو ہے اس تیرنے والے کو کہتے ہیں. اور اللہ رب العزت کے ناموں میں سبوح بھی ہے, پاک, ہر نقص سے, ہر عیب سے, ہر شریک سے, بیوی سے, باپ سے, ماں سے, اولاد سے, مد مقابل سے, کوئی اس کے برابر ہو, کوئی اس کا ہمسر ہو, ان سب چیزوں سے وہ پاک ہے. وہ اپنی ذات میں ہر عیب اور نقص سے پاک ہے. سبحان اللہ, میں اللہ کی تسبیح کرتا ہوں. اسبح اللہ سبحان, میں اللہ کی تسبیح کرتا ہوں. وبحمدہ, یہ واو عاطفہ بھی ہو سکتی ہے اور واو حالیہ بھی ہو سکتی ہے. اگر حالیہ ہوگا تو پھر معنی ہو کیا ہوگا؟ متلبسا بحمدہ, کہ میں اللہ کی تعریف کے ساتھ ایسے جڑا ہوا ہوں جیسے کسی چیز کو اپنے جسم کے ساتھ لگا لیا جاتا ہے. یعنی میں نے اللہ کی تعریف کو اپنا بالکل جسم کے ساتھ لگا کے اپنا وتیرہ بنا لیا ہے اور اپنا ورد بنا لیا ہے, اور میں اللہ کی تعریف کے اندر ہر وقت رتب اللسان رہتا ہوں. اور اگر وبحمدہ جو اللہ واو جو ہے عاطفہ ہو تو پھر مانا ہوگا وہ اسنی علیہ بحمدہ, میں اللہ کی ثنا کرتا ہوں اللہ کی تعریف کے ساتھ. تو سبحان کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی تسبیح بیان کرنا, یعنی اللہ رب العزت کو ہر عیب اور نقص, کمی اور کمزوری, بھول اور خطا, ظلم اور زیادتی, ان ساری چیزوں سے اللہ پاک ہے. ان چیزوں کو اللہ کی ذات کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ بے حد بلند و بالا ہے, پاک اور برتر ہے ان ساری چیزوں سے. اللہ تعالیٰ قدوس ہے, اللہ تعالیٰ سبوح ہے, اور اللہ رب العزت ہر عیب اور نقص سے پاک اور منزہ ہے, اور سارے کمالات اس کے لیے ہیں. یہ تسبیح جو ہے یہ ایسی ہے کہ جو منفی چیزیں ہیں ان کی نفی کی جاتی ہے, سلب کیا جاتا ہے, ان کو ختم کیا جاتا ہے. اور وبحمدہ, اللہ کی تعریف ہے,
حمد کا معنی ہوتا ہے کسی کی تعریف کرنا بہت اچھے الفاظ کے ساتھ، اس کی محبت اور تعظیم کے ساتھ، دل میں محبت بھی ہو اور اس کی تعظیم بھی ہو۔ بعض دفعہ لوگ جو ہے نا وہ تعریف والا کلمہ کہہ دیتے ہیں لیکن مقصد ان کا اس کا مذاق اڑانا ہوتا ہے۔ جیسے لوگوں کے اندر ہے نا وہ بہت بے عقل آدمی ہو اور باتیں زیادہ کرتا ہو تو لوگ اس کو کہتے ہیں علامہ، علامہ کہہ دیتے ہیں اس کو تبصر اڑانے کے لیے، نعوذ باللہ ایسی بات نہیں۔ اللہ رب العزت کی تعریف جو ہے یہ توہین کے لیے نہیں، اللہ رب العزت کی تعریف جو ہے یہ محبت کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ اور اجلال کے ساتھ، اور پھر یہ اس کے ساتھ احساس ہو کہ تیری حمد کا حق ہم نہیں ادا کر سکتے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو احمد تھے، جو سب سے زیادہ اللہ کی حمد کرنے والے تھے، وہ کہتے ہیں لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہ میں تیری تعریف کا حق نہیں ادا کر سکتا، تیری تعریف ویسے ہی ہے جیسے تو نے اپنی تعریف کی ہے۔ اور ہم بھی جب یہ کہتے ہیں وبحمدہ، تو میں اللہ رب العزت کی وہ تعریف کرتا ہوں جو اللہ نے اپنی کی ہے، یعنی اللہ رب العزت نے اپنی تعریف کی ہے، الغنی الحمید، اور اللہ رب العزت اپنی حمد کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ کی ذات جو ہے حمید ہے، اور اللہ کے فرشتے ہر وقت اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون سا کلام سب سے افضل ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بصطفى اللہ لملائکتہ، جو اللہ نے اپنے فرشتوں کے لیے چنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ۔ اور اللہ رب العزت نے بتایا قرآن مجید کے اندر کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہی ہے۔ کیا فرمایا؟ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہی ہے، پہاڑ، ذرات، درخت، پانی کے قطرے، ریت کے ذرے، تمام مخلوقات، اور یہ جانور بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، یا جانور بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام اللہ کی تسبیح کے کلمات پڑھتے تھے، زمزم توحید کے اور حمد و ثنا کے پڑھتے تھے، تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ ہم نوا ہوتے تھے اور پرندے بھی ان کے ساتھ ہم نوا ہوتے تھے۔ یا جبال اویبی معہ والطیر، پرندے بھی ان کے ہم نوا ہوتے تھے اور پہاڑ بھی ان کے ہم نوا ہوتے تھے۔ تو یہ چیزیں اللہ نے ان کے اندر احساس اور شعور رکھا ہوا ہے۔ ہم تو ان کو بے حس سمجھتے ہیں کہ ان کے احساس نہیں ہے، لیکن اللہ نے بتایا کہ یہ اللہ کی حمد بھی کرتے ہیں، اللہ کی ثنا بھی کرتے ہیں، اور اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اور ان کے اندر اللہ کا خوف اور خشیت بھی ہوتا ہے۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا اگر قرآن ہم پہاڑ پہ اتار دیتے تو پہاڑ رضا رضا ہوتا، خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، دب جاتا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، پھٹ کے رہ جاتا۔ ان کے اندر شعور ہے، لیکن انسان جو ہے یہ بڑا کٹھور ہے اور یہ بڑا سنگ دل ہے کہ اس کے اوپر کن چیزوں کا اثر نہیں ہوتا۔ تو سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ، یہ اسی کا مفہوم ہے سبحان اللہ وبحمدہ۔ اور اللہ رب العزت کو اسی لیے یہ پسند ہے کہ سب سے زیادہ افضل ذکر جو ہے وہ کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور سبحان اللہ وبحمدہ کے اندر بھی یہی معنی آتا ہے، اور اس کے ساتھ مزید اس میں یہ چیز ہے کہ اللہ کے لیے خوبیاں اور کمال جتنے بھی ہیں، حسن و جمال ہو، وہ خوبی و کمال ہو، اور وہ کوئی قوت ہو، وہ قدرت ہو، وہ جو بھی چیزیں ہیں سب جو اللہ کی شایان شان ہے اس کے لیے ویسے ہیں جیسے اس کی شان کے شایع اور اس کی ذات علی اور اس مقام عرفہ کے لائق ہیں۔ ہم نہیں جانتے، لیکن اللہ رب العزت کے لیے جس طرح وہ چیز اس کی ذات کے لائق ہے ہم اللہ کے لیے وہ ثابت کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کو ان صفات کے ساتھ متصف مانتے ہیں، اور ان اسماء کے ساتھ جو اللہ نے بتائے، اللہ کے رسول نے بتائے، ہم اللہ کا نام لے کر پھر اللہ رب العزت کے ساتھ اسی نام کے تقاضے کے مطابق اللہ سے اپنا تعلق رکھتے ہیں۔ اگر اللہ رب العزت الہ ہے تو ہم اس کی بندگی کرتے ہیں، اللہ رب العزت رحمان ہے تو ہم اس سے رحمت مانگتے ہیں، اللہ رب العزت کریم ہے تو اللہ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ تو اپنا کرم فرما اور ہمیں نواز دے، تو ہمیں نواز دے۔ اللہ غفور ہے تو ہم اس سے اللہ سے بخشش مانگتے ہیں، اللہ رزاق ہے تو ہم اللہ سے رزق مانگتے ہیں، اللہ ستیر ہے، پردہ پوشی کرنے والا ہے، ان اللہ ستیر یحب السترہ، اللہ پردہ پوشی کرنے والا ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ مستر عوراتنا وامن رواتنا، یا اللہ ہمارے گناہوں کو چھپا دے اور جو ہمارے ڈر والی خوف والی چیزیں ہیں ان سے ہمیں امن دے دے۔ تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کا جو نام ہے اس کے مطابق ہم اللہ سے مانگیں اور دعا کریں۔ اور کئی لوگ جو ہیں وہ ایسا کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے نام مثلا یا اللہ اور یا رحمان یا رحیم یا کریم آگے مانگتے کچھ نہیں ہے، اس طرح اللہ کا اسماء کا ذکر کرنا یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ یا اللہ یا رزاق ارزقنی، یا غفور اغفر لی، یا رحیم ارحمنی، اللہ سے مانگنا بھی چاہیے، اللہ کا صرف نام لے کر چھوڑ دیا جائے یہ بے ادبی والی بات ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سب سے آخر میں ذکر کیا باب کو، اس لیے کہ انسان کی زندگی کا جو سب سے آخری مرحلہ ہے وہ کیا ہے؟ انسان کا وزن اعمال، وزن اعمال کے اوپر انسان کی زندگی ختم ہوگی، پھر اللہ تعالی ہم سب کو اس میں
ان لوگوں کو شامل کرے جن کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا، اور حساب بھی اللہ تعالیٰ ہمارا آسان کر دے، اور ہمارے پلے تو کچھ نہیں ہے، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمارا نیکیوں کا ترازو بھاری کر دے، اور جو لوگ برائی کے ساتھ ساری زندگی اس میں ملوث رہے، وہ جب اللہ رب العزت کے سامنے جائیں گے تو ان کا بھی پھر حساب ہوگا، اور وہ جہنم کی طرف چلے جائیں گے جب ان کے گناہ بڑھ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ تو آخری عمل یہ ہے، اور ایک محدث نے جو ہے نا وہ کہا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کو، میزان والے باب کو آخر میں ذکر کیا ہے، ان کا اشارہ اس طرف بھی ہے کہ یہ کتاب بھی میزان ہے آپ کے اعمال کے لیے، آپ کے امور کے لیے، جو دینی امور ہیں ان کو اس کتاب کے ساتھ جانچ کے دیکھو، اگر اس کتاب کے اندر ان کا اصل ملتا ہے، ان کا کوئی وجود ہے اور ان کے بارے میں کوئی رہنمائی ملتی ہے تو اس پر پکے رہو، اور اگر نہیں ملتی تو پھر اس کو چھوڑ دو، اور واقعتاً یہ صحیح بخاری جو ہے یہ میزان ہے۔ اللہ رب العزت نے دو چیزیں اتاری ہیں، اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ نے کتاب بھی اتاری ہے اور میزان بھی اتارا ہے۔ کتاب کیا ہے؟ قرآن مجید ہے، شریعت ہے، اور میزان کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کا عمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ محمد فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے لوگوں کے اندر فرق کرنے والے، حق وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور باقی سب باطل ہیں۔ فماذا بعد الحق الا الضلال۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اپنے لیے میزان بنانا، اور پھر ان کے مطابق اپنے آپ کو چلانا، ان کے آداب، ان کے اخلاق، ان کے اعمال، ان کے رویے، ان کا سلوک، یہ ساری چیزوں کو اختیار کرنا۔ پورا تو نہیں کر سکتے لیکن کوشش کرتے ہیں کہ اس کی نقل کریں اور اس کو اپنائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت معذرت، میں بس طالب علم آدمی ہوں، تو میں تو چاہتا تھا کہ جو شیخ الحدیث صاحب ہے وہی درس دیتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ ان کا یہ ماشاءاللہ عمل قبول فرمائے، اور بیٹیوں کو بھی بڑی مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے یہ تعلیم حاصل کی ہے، اور یہ جامعہ کا نام ربانیین ہے۔ تو کونوا ربانیین، اللہ تعالیٰ نے علماء کو یہ کہا ہے کہ ربانی بنو۔ ربانی کا معنی ہوتا ہے ایک تو اللہ والے، رب کی طرف نسبت ہو، دوسرا ربانیین کا معنی ہوتا ہے اصلاح کرنے والے بنو، اپنی بھی اصلاح کرو اور لوگوں کی بھی اصلاح کرو۔ علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے کے اندر بگاڑ اور فساد بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے، اس کی اصلاح کے لیے کمر بستہ ہو، لوگوں کے عقائد کی اصلاح کریں، اعمال کی اصلاح کریں، اور لوگوں کے معاملات کی اور اخلاق کی اصلاح کریں۔ یہ علماء اپنی بھی اصلاح کریں اور ان کی بھی اصلاح کریں، یہ اللہ رب العزت نے ان کی ذمہ داری لگائی ہوئی ہے۔ اور پھر دین کی حفاظت کرنا، اس میں جو بدعات ہیں، جو خرافات ہیں اور جو غلط چیزیں ہیں چھانٹ کر ان کو الگ کریں، اور جو صحیح چیزیں ہیں ان کی حفاظت کریں اور ان کو آگے منتقل کریں، علماً بھی اور عملاً بھی، عمل بھی آگے منتقل کریں اور علم بھی آگے منتقل کریں۔ اللہ رب العزت اس ادارے کو قائم رکھے، اور جو اس کے اساتذہ ہیں اور جو اس کی استانیہ ہیں، اساتذات ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، اور جو پڑھنے والی بیٹیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی برکت سے نوازے اور دین کا علم و فہم نصیب فرمائے اور عمل نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی مبارک کرے، اور اپنے ساتھ اس علم کو باقی رکھنا ہے، اور جہاں بھی آپ جائیں، جس گھر میں بھی جائیں، اس علم کی روشنی پھیلائیں اور اس پر عمل کر کے ان کے گھر کے ماحول کو بہت اچھا بنائیں، اور آپ کا رویہ ایسا ہونا چاہیے مثالی ہو کہ اس خاتون نے، اس بیٹی نے دین پڑھا ہوا ہے، ایسا رویہ ہونا چاہیے جو دوسروں کو دین کی طرف متوجہ کرنے والا ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ ہماری وجہ سے دین سے دور ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اور اللہ رب العزت آپ حضرات کو جزائے خیر دے کہ ایک طالب علم کی باتوں کے لیے آپ نے اتنی دیر صبر کیا۔ اللہ تعالیٰ اس میں برکت فرمائے، جو بات اللہ کی رضا والی ہے وہ قبول فرمائے، اور اگر کوئی بات ایسی ہے جو اللہ کو ناپسند ہے تو مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ اس کے شر سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم انہ هو الغفور الرحیم۔